اور یہ کلمہ ساری کائنات سے سب سے افضل ہے، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے اپنی ہم کلامی کا مرتبہ عطا فرمایا، براہ راست اللہ بات فرما رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، فرعون کی طرف بھیجا، کتنے معجزات ظاہر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے اللہ خصنی بکلمۃ اذکرک بہا، کہ مجھے کوئی خصوصی کلمہ دیجئے میں جس کے ذریعے سے آپ کو یاد کروں۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شاید یہ خیال آیا، یہ کلمہ تو اس کی دعوت سے ابتدا ہوتی ہے، ہر انسان اس کلمے کو بولتا ہے، ہر مسلمان اس کلمے سے ہی ابتدا کرتا ہے، تو میں تو اپنے لیے خصوصی کلمہ مانگ رہا ہوں جو کسی اور کو نہ ملے۔ پھر اللہ نے دوبارہ فرمایا، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ مجھے کوئی خصوصی کلمہ عطا فرمائیے۔ اللہ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہو۔ سنی بکلمۃ اذکرک بہا، پھر اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ لو ان السماوات السبع والاراضین السبع بجميع ما فيهن وعليهن وما فوقهن وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله۔ ساتوں زمین جو اس کے بیچ میں اور اوپر اور تحت الثری تک نیچے ہے، اس سب کائنات کو ایک مجموعہ بنا میں رکھا جائے، اور لا الہ الا اللہ یہ کلمہ جو اللہ نے دیا ہے انبیاء کو، اور انبیاء انسانوں پر پیش کرتے ہیں، اس کلمے کو دوسرے پردے میں رکھ دیا جائے، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اتنا اونچا کلمہ ہے، سب سے بڑے علم والا کلمہ، اور سب سے ان ساری کائنات سے افضل ایمان والا۔ کیا خوش قسمت ہے کہ اس کی زندگی اور گوروں کی ابتدا اس کلمے سے ہوتی ہے، علم کی ابتدا اس کلمے سے۔ پہلے تو اللہ کی ذات پر یقین ہے، اللہ کی صفات پر یقین ہے، یہ جاننا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر علم آگے کہ اللہ چاہتا کیا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اس کی چاہتوں کے علم میں لگنا، یہ زندگی اس کے لیے۔ اس لیے تمام انبیاء کرام کی محنت کی ابتدا بگڑے ہوئے انسانوں کو بنانے میں اس لا الہ الا اللہ کی دعوت سے، کیونکہ نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول اور انبیاء بھیجے گئے، بگڑی ہوئی اور نافرمان قوموں کی طرف، کہ انسان اپنے ظاہری اسباب کو دیکھ کر اور ان محدود ان کے وسائل جو اس کے پاس ہیں، اور ظاہر کو دیکھ کر اور باپ دادا کے طریقوں کو دیکھ کر یہ خواہشات پر چلتا ہے۔ زیادہ عرصہ اس کلمے، کیونکہ اس کلمے کے تقاضوں سے پہلا یقینوں کو بدلنا، جذبات کو بدلنا، اپنی زندگی کے طریقوں کو بدلنا، یقین کی تبدیلی کہ کائنات عرش سے لے کر فرش تک، اور جو ہے چھوٹے سے چیز سے لے کر جبرائیل علیہ السلام تک، یہ ساری مخلوق اللہ نے اس کو اپنے امر سے بنایا ہے، اپنی بقا میں اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ اس کو چلا رہے ہیں۔ ہر چیز کے پاس اس کی شکل، اس کی طاقت، اس کی صفت، اور اللہ ان اسباب کا محتاج نہیں، روشنی دینے میں سورج کا محتاج نہیں، وہ خود نور ہے، اللہ پیٹ بھرنے میں کھانے کا محتاج نہیں، تو ساری کائنات کی موجود ہے۔ یہ ایمان اور یقین سب سے بڑی دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں جو پہلے آسمانی کتابیں تھیں، ان کے بہت بڑے دو عالم حضور کی خدمت میں آئے، اور حضور سے پوچھا کائنات میں سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ کسی چیز کو دیکھ کر معلوم ہو کر اس کی گواہی دینا یہ ہے جو سب سے بڑی گواہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے ہیں۔ یہ آیت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتے ہیں۔ کیا قسمت ہے اس امت کی کہ
اور جبرائیل علیہ السلام کا حضور کی طرف آنا اور ان کے علم کے لیے وحی لانا، تو وحی لے کر آئے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ گواہی دے رہے ہیں کس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور اہل علم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت، قائما بالقسط، وہ عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ اپنے امر کو لے کر چل رہا ہے، اور پھر لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ غالب ہے اور اپنے سارے کاموں میں حکمت والا ہے، کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا، وہ تو اس تحقیق کے لیے کہ واقعی یہ نبی ہیں وہی فوراً کھڑے ہو گئے اور حضور کے ہاتھوں کو چوما اور فوراً اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اس بات کی گواہی دی اور صحابی بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک عزت والا، آسان اور کامیابی والا راستہ بتانے کے لیے کہ یہ انسانیت ساری مخلوق کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کی ماننے والی، اللہ کی ذات کا اس پہ یقین ہو، اسی لیے اس کلمے کو کلمہ ایمان، اللہ پر یقین رکھنا، کلمہ معرفت، اللہ کی صفات اور ذات کو پہچاننا، اور کلمہ اخلاص کہ ہر عمل اللہ کی بنیاد پر ہو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، حکم ہے حضور آپ کہہ دیجیے کہ میری نماز، میرے اعمال، میری قربانیاں، حتیٰ کہ زندگی اور موت وہ بھی کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک